السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارا حضور. خاکسار سیف الرحمان اور قائد تعلیم القرآن کی حیثیت سے تعلیم القرآن اور وقف عارضی کتنا کرتے ہیں؟ وقف عارضی تو کم ہے حضور. کیوں کم کیوں ہے؟ اصل کام تو وہی ہے آپ کا. جی بس ساری عملہ اور جو انصار آئے ہیں سب کو وقف عارضی کرائے نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ہر ایک 2 ہفتے دے تو پتہ لگے نا. During the mulaqat, Hazrat Amir al-Mu'mineen also spoke to the Qaid Tarbiyat and emphasized the importance of namaz and the Holy Quran. اگر انصاری نماز پڑھنی شروع کر دیں نا تو بات ہو جائیں سینٹر مسجدیں بھی توجہ دلائیں ذرا اچھی طرح, اور قرآن شریف پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں, نماز اور قرآن. ٹھیک ہے باقی اخلاص آپ ہی بڑھتا جائے گا. Hazrat Khalifatul al-Masih also spoke to the Qaid Tabligh that they need to adapt new methods for Tabligh. اسٹار لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پرانی ٹکسالی سے چھوڑیں, دیکھیں مزاج کس طرح ہے, کس طرح ہم تبلیغ بہتر کر سکتے ہیں. نیا طریقہ اختیار کریں جیسے تبلیغ کے میدان کھلیں. جی یہ نہیں ہے کہ جو ایک لائے عمل میں لکھا ہوا تھا آج سے 50 سال پہلے لکھ کے دے دیا کسی بزرگ نے, اسی پہ ہم نے چلنا ہے, وہ لکیر سے آگے ہٹنا نہیں. جی آپ لوگ انصار بے شک ہو گئے ہیں, عمریں تو زیادہ نہیں, بے شک سفید بال ہو جائیں آپ کے. جی حضور. تو جوانوں کی طرح کام کریں جی اور سفید دوم کو شمار کریں. دیکھیں نوجوان قسم کے انصار آپ کے پاس موجود ہیں. بنائیں ایسا لائے عمل کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے, تبلیغ کریں, لٹریچر دیں, لوگوں کے رابطے کریں, سیمینار کریں, اکٹھے کریں لوگوں کو اور مدد کریں. جماعت والے لوگ آپ سے نمونہ حاصل کریں. انصار تو تجربہ کار ہیں تو اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. پلان کریں ایسا پلان جو نیا قسم کا ہو, سوئے نہ رہیں ہو. ٹھیک ہے. The attendees also had the opportunity to ask questions to Hazrat Amir al-Mu'mineen on a range of contemporary and religious issues. اللہ تعالیٰ اپنے عام جاری قانون قدرت کے تحت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو جہاں ان کی محنت کا اجر دیتا ہے وہاں دنیوی آزمائشوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. حضور سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں اہل ایمان اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کے سلوک کے فرق کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جو غیر مسلموں کو بھی دکھایا جا سکے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا معیار اس حد تک لے کے جائیں جہاں پتہ لگے گا آپ کا واقعی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ بسم اللہ بہت اللہ کا فضل ہے میں مسلمان ہوں, تو اس سے کہنے سے کافی نہیں ہوتا. 5 نمازیں فرض ہیں, وہ 5 نمازیں تو پڑھتے نہیں, جو بنیادی چیز ہے. جو سچائی ہے اس پہ تو قائم نہیں رہتے. اکثریت مسلمانوں کی تو یہی حال ہے نا. جو نیک لوگ ہیں مسلمان, جو نیک ہیں, عبادت بھی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم و عمل کرنے والے بھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ دنیا داری کے انعامات ہیں ان سے بھی نوازتا ہے اور ان کا دین بھی ہے. اور پرانے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا یہی تھا, دیندار بھی تھے اور کروڑوں کے مالک بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگ ایسے تھے کہ جن کا محاورہ میں اس کو ذکر کیا کہ ہاتھ باکار دل بایار, کہ ہاتھ کام کر رہے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی پیسے کی طرف لگا ہوتا ہے, دنیا کی داری کی طرف لگا ہوتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے ظہر یا عصر کا نماز کام کے دوران میں نہیں کرتے, رات کو دیر تک بعض کام کرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز نہیں وقت پہ پڑھتے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اس کو ملی ہوئی ہے اور بڑا دیندار آدمی ہے. تو دیندار نام کا ہے. اس لیے جب وہ محنت کرتا ہے دنیا داری کی اور ساتھ لیبل لگایا ہوا ہے دینداری کا, اور ایک دنیا دار محنت کرتا ہے اور اس کا کوئی دھوکہ نہیں دیتا, کم از کم منافقت تو نہیں ہے اس میں, اللہ تعالیٰ پھر جب نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو زیادہ نواز دیتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن سچائی پہ قائم نہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو لامذہب بھی ہیں لیکن بعض نیکی کی باتیں ان میں ہیں, محنت کی عادت ان میں ہے, تو ان کے اجر پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کس طرح ہم فرق کریں کس طرح نہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی یہ مثالیں ہیں, ان کی مثالیں تلاش کریں
اگر آپ خود دیندار ہیں اور اللہ کے فضل ہیں اور دین بھی قائم ہے تو کہیں کہ میرے پہ یہ اللہ کے فضل ہوئے کہ دین کے رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا داری سے بھی نوازا. ہاں ایک دیندار شخص بھی ہے، ایک دنیا دار شخص ہے، دونوں کے برابر کے کاروبار ہیں، اور وہ دیندار جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا دار جو ہے گو وہ جتنا مرضی کما لے لیکن دنیاوی آزمائشوں میں پڑا ہوتا ہے، اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ تو بہت ساری مثالیں تلاش کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کون سی ایسی معاشرے پھر بتائیں لوگوں کو مثال دے کے. تو یہ ایک اصولی بات تو یہی ہے کہ دین پہلے جب ہے تو اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے. دنیا کو ہم نے کیا بتانا ہے، پہلی تو بات یہ بتائیں کہ اللہ کی طرف آؤ. تو اب اس بات پہ کیوں دنیا والوں کو اب سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے بتائیں کہ دنیا ملتی ہے. ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے دنیا ملتی ہے، ہمارا تو مقصد ہے یہ دنیا کو بتانا کہ دین کس طرح ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کس طرح ملتا ہے، اور اس جہان کے بعد اگلا جہان ہے جس میں آخری حساب کتاب ہوگا. یہ زندگی تو عارضی ہے 80 90 100 سال کی، مستقل زندگی جو ہے وہ تو اگلے جہان میں جا کے ملنی ہے. اس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے تم کوشش کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ پھر اگلے جہان میں جا کے تم دیکھ لو گے تم لوگوں کے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے. پھر تم کہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہمیں واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ دین کی بات کریں اور تیرے حکموں پہ چلیں. اللہ کہے گا نہیں، اب تو جو تم کر رہے. تو یہ تو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ہمارا. آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دنیا کو دین کے ساتھ کس طرح ملائیں. دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے. اس کو پہلے اپنے دماغوں سے نکالیں، اپنے بچوں کے دماغوں سے نکالیں، پھر اپنے معاشرے میں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے، خدا کی طرف لے کے آئیں. بہت سارے لوگ تو لا مذہب ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے. ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس کے نشانات ہیں ہونے کے، اور یہ میرا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کا. ہمارے یہاں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ریویو ریلیجن والے پروگرام کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا ثبوت دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتانے والی ہے تم اللہ کو مانو، پھر دیکھو تمہاری دنیا بھی تمہیں ملے گی، دین بھی تمہیں ملے گا. اس طرح اپنے پیغام پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہوگا. جی حضور، میرا سوال ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے تو عائلی زندگی کے متعلق ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، لیکن اگر والدین بھی بعد میں کبھی انہیں عائلی معاملات میں کچھ نصائح کریں تو بعض بچے اسے اپنی زندگی میں مداخلت سمجھتے ہیں. نہ کیا کریں مداخلت، کس نے کیا کریں. سوال ہے کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہے، بچوں کو اسلامی تعلیم کا پتہ ہے، بچوں کا دین کا پتہ ہے، تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کی بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں مختلف خطبوں میں، تقریروں میں، بلکہ جلسے کے دنوں میں میں نے مختلف حقوق پچھلے 2 سال سے 3 سال سے بیان کیے ہیں. ان نے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، خامد کے حقوق سب بیان کیے ہیں نا. ان سے کہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک احمدی مسلمان ہو تو تمہیں کاؤنسلنگ تو ہو گئی اچھے تعلق رکھنے کے لیے، اس پہ تم عمل کرو، لیکن اس کے بعد اگر وہ دین پہ چل رہے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمارے مطابق تم چلو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، بیوی کو تم کہو کہ تم روز اٹھ کے اپنی ساس کو سلام کیا کرے یا ساس کے گھر میں آ کے رہے، اپنے گھر میں نہیں رہنا، تو یہ غلط چیزیں ہیں. ان کے معاملات میں دخل دینا نہیں چاہیے. جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ آپ جو خود تھے تو آپ کو بھی پسند نہیں تھا کہ ماں باپ آپ کے معاملے میں دخل دیں، ٹھیک ہے. بلکہ شادی نہ بھی ہو، ویسے یہ جوانی میں قدم رکھتا ہے کہ انسان، اور اس معاشرے میں جو کھلا معاشرہ ہے یورپ کا یا مغرب کا یا ترقی یا سو کال ترقی یافتہ لوگوں کا،
اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب جوان ہو گئے، 18 سال ہماری عمر ہوگی، ہمارے معاملے میں دخل نہ دو، ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. تو بچپن کی تربیت اگر ایسی ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں تو وہ کونسلنگ کا بھی فائدہ ان کو ہوتا ہے. ہاں ورنہ ایک کونسلنگ ایک ہوتی ہے، اچھا یہ تمہارے حقوق ہیں اسلام نے رکھے، یہ تمہاری بیوی کے حقوق ہیں اسلام نے رکھے، ان پہ تم عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان حقوق سے بڑھ کر حقوق ادا کرنے والے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارا ہمارا پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، چند ایک ہوتے ہیں بگڑے ہوئے. تو ان کو تربیت بچپن سے ہو گئی ہے صحیح تو وہ نہیں بگڑیں گے، اور اگر بچپن سے نہیں ہوئی تو پھر آپ کے جوانی میں جا کے ان کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ مزید خراب کر رہے ہیں، اپنے سے دور لے کے جا رہے ہیں. وہ آپ سے بھی دور جائیں گے، دین سے بھی دور جائیں گے. اس لیے ان کے معاملات میں دخل نہ دیں، چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ، اور ان کے لیے دعا کریں. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بچوں کے لیے بھی تم اتنی دعا کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرو، اور سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تربیت کرے اور اپنا نمونہ دکھاؤ. اگر آپ کا میاں بیوی کا نمونہ نیک قائم ہوگا بچوں کے سامنے تو بچوں کو ایک مثال سامنے ہوگی. اگر نہیں ہوگا تو کہیں گے اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم ہی کیا نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی تربیت کے بجائے نا جوان ہو گئے ان کو چھوڑیں ان کے حال پہ، کونسلنگ ہو گئی، اب میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دیں، آپ اپنے زندگی گزاریں اور اپنے نمونے قائم کریں. بڑے ہو کے بھی اب جب اپنی مثال قائم کریں گے ان کے سامنے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کی ہے تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے. جی پیارے حضور، میرا سوال جو ہے وہ نظام وصیت اور مقبرہ موسیان سے متعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل ایمان والے ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ انہیں دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں. حضور، یورپ کے اکثر ممالک میں موسیان کے لیے اپنا قبرستان موجود نہیں ہے. جس کونسل میں موسی وفات پاتا ہے عموماً وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جماعت کو ہر ملک میں مقبرہ موسیان قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. یو کے میں ہے، جرمنی میں ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جگہوں پہ ہے. بہت بڑے وسیع ملک ہیں تو مختلف شہروں میں مقبرہ موسیان ہے، اور آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قائم ہو. جہاں مجبوری ہے نہیں ہو سکتا وہاں مجبوری ہے، وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کے لوائقین یا دوسرے لوگ دوست احباب جو دعا کے لیے جائیں گے ان کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند آپ کی دعاؤں سے وہیں بھی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مقبرہ موسیان بن جائے ہر جگہ، اور رسالہ الوصیت سے ہی کہ استنباط نکلتا ہے اس میں، اور جگہوں پہ بن سکتے ہیں. As the